میں آج آپ لوگوں کو جماعت درود و سلام کی ایک کرامت بتاتا ہوں۔ حیدرآباد جماعت درود و سلام کے اندر اجتماع کے اندر ایک ہمارے مرید ہیں حاجی محمد الطاف میمن قادری۔ ان کی میں نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ بھائی الطاف آپ نے آنا ہے تو پہلے آپ نے اس جگہ کو صاف کرنا ہے جہاں اجتماع درود و سلام ہوگا، اور پھر آپ نے چٹائی بچھانی ہے جس پر آ کے لوگ بیٹھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور پھر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ہی جو ہے یہ سب جب کھانا کھلایا جائے گا، کھانے کے بعد آپ نے سب تھالے اٹھا کر صفائی کر کے پھر آپ نے جانا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ الطاف بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے الطاف کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، تو میں نے اس سے کہا بیٹا الطاف کیا ہو گیا، سب خیریت ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب آپ دعا فرمائیے گا، میری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا اگر آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے تو آپ گئے نہیں، آپ جاؤ۔ تو مجھے الطاف قادری نے ایک جواب دیا، وہ میمن ہے، ہمارا مرید ہے، اس نے مجھے ایک جواب دیا اور میمنی زبان میں وہ کہتا ہے کہ پیر درود جی محفل کے پیٹ دکھاری نے کی ونا، جس کو میں اردو میں بولوں تو کہ پیر میں درود شریف کی محفل میں بیٹھا ہوں، پیٹ دکھا کر کیسے جاؤں، میری تو یہاں پر ڈیوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کا جذبہ تھا، عقیدت تھی محترم، وہ اس کا عشق اور محبت تھا۔ مجھے بھی اس کا یہ جملہ جو ہے میرے بھی دل کے آر پار ہو گیا، اس کی ایسی محبت، لازوال محبت۔ بہرحال جب اجتماع ہو گیا درود پاک کا، ساری ڈیوٹی اس نے اسی طریقے سے انجام دی، پھر مجھے کہتا ہے کہ لاؤ پیر صاحب ہاتھ دو۔ اس نے میرا ہاتھ چوما اور ہاتھ چوم کے وہ پھر اپنی فیکٹری گیا۔ میں نے بھی اس کے لیے دل سے دعا کی اور میں پریشان بھی تھا کہ یہ درود کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی فیکٹری میں کیسے آگ لگ گئی۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ پھر مجھے بعد میں جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے وہ واقعہ یوں بتاتا ہے کہ پیر صاحب جب میں فیکٹری گیا تو میں نے اپنے فیکٹری کو جا کے جب میں نے معائنہ کیا تو فیکٹری میں تو کہیں کوئی آگ ہی نہیں لگی ہوئی۔ تو میں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور اس کو غصے ہوا کہ بھائی تو نے مجھ سے مذاق کیا، فیکٹری میں کہاں آگ لگی ہے اور تو نے مجھے بلا لیا کہ بھائی فیکٹری میں آگ لگی ہے۔ تو مجھے کہتا ہے وہ الطاف مجھے کہتا ہے کہ میں نے اپنے مینیجر کو ایسے کہا، تو مینیجر مجھے کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب آپ میری زبان پہ آپ یقین نہیں کرتے، میری بات پہ آپ کو یقین ہے، آپ ارد گرد پڑوس والوں سے، فیکٹری والوں سے، دوسری فیکٹری والوں سے پوچھو کہ فیکٹری میں کیسی آگ بھڑکی تھی، مگر سیٹھ صاحب میں پریشان اور حیران یوں ہوں کہ آگ بھڑکی اور بھڑک کر خود بخود بجھ گئی، اور آگ نے آپ کی فیکٹری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب اس نے مجھے یہ بات آ کے بتائی تو میں نے کہا حاجی محمد الطاف قادری صاحب آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کی محفل میں بیٹھے تھے، یعنی کہ اس وقت آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر درود و سلام بھیج رہے تھے، محمد الطاف قادری آپ کا کیسے نقصان ہو سکتا تھا؟ اللہ نے اس نقصان کو آپ کے اوپر سے ٹال دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ جماعت درود و سلام کی، اجتماع درود و سلام کی برکتیں ہیں، کرامتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو پابندی کے ساتھ اجتماع درود و سلام کی پابندی کے ساتھ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ نقصانات، وہ تکالیف، وہ غم ہم پر آنے سے پہلے ہم پر سے ٹال دیے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی برکت سے، کیونکہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ پابندی کے ساتھ اجتماع درود و سلام میں پابندی رکھیں، اس کا جو ثواب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا مشن ساری دنیا کے کونے کونے میں درود و سلام کی صداؤں کو بلند کروانا ہے۔ ہاں میں درود و سلام اور فکری نام ہاں